بسم الله الرحمن الرحيم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. پارہ 24 سورہ زمر رکوع آیت نمبر 59 تا 63. آیت نمبر 57 میں کفار منکرین کا ایک سوال تھا کہ لو ہدانی لکنت من المتقین. تو آیت نمبر 59 میں اس سوال کا تفصیلی اور مسکت جواب ہے کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت بھیجی تھی، کتاب نازل فرمائی تھی، انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمایا تھا، لہٰذا یہ کہنا لغو ہے، غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں کی. ہدایت تو آئی تھی، البتہ اطاعت میں اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ بندہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کرتے ہیں، حق کو اختیار کرنا چاہے یا باطل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے. یہ جو کشمکش ہے حق اور باطل کے درمیان کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ دینا ہے، یہ جو امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں ایک بندے کے کامرانی جو ہے وہ موقوف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب بندہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے کہ دلالت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہے، کامران ہے، اور جس نے دلالت کا راستہ اختیار کیا وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی تباہ برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے. بہرحال رشد و ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہے، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن ان بدبختوں نے کتابوں کو بھی جھٹلایا، انبیاء علیہم السلام کو بھی جھٹلایا، اور یہ جھٹلانا کسی شبہ اشکال کے بنیاد پر نہیں، بلکہ ان بدبختوں نے تکبر غرور کے بنیاد پر اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انبیاء علیہم السلام کی معجزات کو جھٹلایا، شاعر کہا، ساحر کہا. اور ان مشرکین کا یہ جو طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، یہ تسلسل سے جاری رہا. اس لیے کفار کا یہ کہنا 100% غلط ہے کہ مجھے ہدایت نہیں پہنچی. آیت نمبر 60 میں مصر علی الکفر کی سزا کا بیان ہے. جو لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں تو ان کے سزا کا جواب بیان ہے کہ اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ان منکرین کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے. اب جھوٹ بولنے کے دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بات کی نہیں ہے اور یہ بدبخت افترا کرتے ہیں، اپنے طرف سے باتیں بناتے ہیں. نمبر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے اور یہ بدبخت لوگ کہے کہ یا اللہ نے نہیں کہا ہے، انکار کرتے ہیں. تو کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بالکل جہنم ہوگا. جہنم ان بدبختوں کا ٹھکانہ ہی ہوگا جو کہ حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے. آیات نمبر 61 میں تائبین عن الکفر، کفر سے توبہ کرنے والوں کے ثواب و جزا کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، نفاق کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے کامیابی سے نجات دیں گے. ان مومنین کو ذرا بھی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی غم نہیں پہنچیں گے. جنت میں تو غم ہوتی نہیں ہے. آیت نمبر 62 میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور اللہ تعالی ہر چیز کا محافظ و نگران ہے اور نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، مقالید مقلات
یا مقلید کی جمع ہے قفل، کنجے کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دراصل یہ جو لفظ ہے یہ فارسی زبان سے معرب ہے۔ فارسی میں کنجے کو کلید کہتے ہیں، جو معرب بنا کر اقلید بنایا گیا۔ مقالید کو جمع اسی لیے لایا گیا کہ کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ کنایہ ہے اس کے کہ وہ اس کا مالک ہوتا ہے، متصرف ہوتا ہے، اور یہ متصرف اور مالک کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کے میں جو خزانے ہیں، اس خزانوں کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ سب کی کنجیاں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی متصرف ہے، جب چاہے جس قدر چاہے جس کو چاہے دے دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتا، اللہ کی مرضی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ صوم یہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو مقالید السماوات والارض کہا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ یہ اس طرح کی یہ جو روایات ہے یا یہ جو روایت ہے، ابن جوزی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، جبکہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو اور اس طرح کے دوسری روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ ضعیف روایات جو ہے وہ فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ فضائل اعمال کے فضائل کے حوالے سے آپ ضعیف روایات بیان کر سکتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی آ چکی تھی تیرے پاس میری آیتیں، فکذبتا پھر تو نے جھٹلایا، بہا ان کو، واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا، وکنتا اور تو تا من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، تر الذین آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا علی اللہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ پر، وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مسون ٹھکانہ للکافرین مسون للمتکبرین متکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے، وینجی اللہ الذین اتقوا اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے پرہیزگاری کی، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ تعالیٰ پیدا کرنے ہے اس کا، رب العالمین نکان ہے محال ہے، لہو مقالید السماوات کی پاس کنجی آسمان والارض زمین کی، والذین کفروا جن لوگوں نے انکار بیات اللہ کی آیتوں کی، اولئک هم خاسرون یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین من تبعہم بإحسان۔